دریافت کریں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے. اصل میں غلطی ہماری ہے یا دوسروں کی؟ ہم کس حد تک ذمہ دار ہیں اور دوسروں پر کس حد تک ذمہ داری بنتی ہے؟ یعنی ایک سچویشن ہے، اس کے بارے میں دیکھیے، سوچئے کہ اس پرابلم کی شروعات ہوئی کہاں سے، اس کی جڑ کہاں ہے، بنیاد کہاں سے ڈلی اس مسئلے کی، تاکہ ہم پہلے تو یہ طے کر سکیں کہ ہمیں جہاں سے شروعات ہے وہاں سے ہم نے چیز کو اٹھانا ہے اور وہاں سے ہم نے اپنا کام شروع کرنا ہے. آیا یہ ذمہ داری صرف میری ہے؟ آیا یہ ذمہ داری دوسرے کی بھی ہے یا صرف دوسرے کی ہے، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے؟ جو بھی بات ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک پکچر بن جاتی ہے. زندگی جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر چلتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ آئیڈیلسٹ بننے کے بجائے پریکٹیکل وزڈم کو جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے اب تک کہ دنیا میں کوئی آئیڈیلزم کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز میں نقص ہے، ہر چیز کو بدلنا ہے، ٹائم کے ساتھ تبدیل ہونا ہے. ہم ایج کر رہے ہیں، ٹائم کے ساتھ جھریاں بھی پڑیں گی، ٹائم کے ساتھ بال سفید بھی ہو جائیں گے، ٹائم کے ساتھ طبیعت میں کوئی اس طرح کی بیماری یا سستی بھی آ سکتی ہے جو آپ کے ایج کا تقاضا ہو سکتی ہے. جو لوگ اس حقیقت کو نہیں مانتے وہ ہمیشہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں. ان کو ہمیشہ وہ دکھتا ہے جو نہیں ہوتا. وہ شکایتوں میں جیتے ہیں اور زندگی کو کامیاب بنانے میں ناکام رہیں گے. یعنی ان کو ہمیشہ وہ دکھتا ہے، شکایت کرنے والے کو کیا دکھتا ہے؟ کیا دکھتا ہے شکایت کرنے والے کو؟ جو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شکایت ہی اس چیز کی کر رہا ہوتا ہے جو چیز اس کے آس پاس یا سچویشن میں، ماحول میں نہیں ہوتی. سوشل میڈیا نے لوگوں کو خوابوں میں رہنا سکھایا ہے. وہاں جب ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی تصویریں دیکھتے ہیں تو احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو لے کر ہم خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہماری جذباتی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. یعنی جب آپ سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں یا اس کے علاوہ بھی ریئل لائف میں بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں جو کہ آپ سے بہتر ہے وہ چیز، تو اس چیز کو لے کر آپ احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں. اور وہ احساس کمتری کب پیدا ہوگی؟ جب یہ احساس ہو کہ ہائے میری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں نے اپنے اوپر ترس کھایا. اچھا، میں کبھی سوچتی ہوں جب کوئی دوسرا انسان ہم پہ ترس کھاتا ہے نا تو ہمیں شاید بہت برا لگے، لیکن ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے اوپر ترس کھاتے رہتے ہیں. وہ ہمیں برا کیوں نہیں لگتا؟ شاید ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ترس کھا رہے ہیں. اب دیکھیں، اکثر اوقات ہمیں ادراک نہیں ہوتا ہم اپنے اوپر ترس کیسے کھاتے ہیں. تھوڑی سی اس کی مثال بتائیں. ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائی یہ ہو گیا، زندگی میں یہ مشکل آ گئی. یعنی عادی بھی تو ہو جاتے ہیں نا اس چیز کے. ہاں، اسی لیے تو ہمیں خیال نہیں ہوتا نا. کیا مثال دے رہی ہے؟ میں نے کہا یہی چیز ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہے بار بار. ہاں. اور ترس کیسے کھاتے ہیں ہم اپنے اوپر؟ ترس کھانے کی کوئی ریلیونٹ مثال آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ کمپیئر کر کے بھی شاید فیل ہوتا ہے. ہاں، کمپیئر کر کے بھی ہمیں اپنے اوپر ترس آتا ہے. اور جب کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے ماضی کی تو اس کا اگر دکھ آ جائے تو بھی اپنے اوپر ترس آتا ہے. اور کیسے ترس آتا ہے اپنے اچھا، اوپر؟ سامنے والا بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوتا ہے نا تو اور زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اس چیز کو ہم نے اس نظریے سے نہیں دیکھا ہوتا. جی. لیکن دوسرے کے کہنے سے ہمیں لگتا ہے ہاں واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ایک لڑکی قربانی دے رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. جیسے ہی کوئی دوسرا کہتا ہے لا ایسے ہی تمہارے شوہر، ایسے ہی تمہاری ساس، تو اسی وقت اس کو خام خام میں نا اپنے سسرال والوں کی برائیاں اننیسیسری دکھنے لگ جاتی ہیں. خود پر ترس کھانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے. انڈر لائن کر لیں، کمزور اگر ہیں تو ترس کھائیں. اپنے حالات کی ذمہ داری لینا مضبوط لوگوں کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ مضبوط مومن پسند ہے. ہر انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے. اگر انسان اس حقیقت کو جان لے کہ کوئی شادی ناکام نہ ہو، یعنی کسی بھی شادی کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے ایک سوچ اپنے ذہن میں پیدا کر لیں
کہ ہر انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا. احسن تقویم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین تخلیق. ٹھیک ہے. قرآن میں آیا ہے بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. لوگوں کی کوششیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کا مزاج مختلف ہے، اور یہ اختلاف اسی لیے ہے تاکہ لوگ اپنی کوشش کو مختلف اعتبار سے کرتے رہیں تاکہ ترقی کا عمل جاری رہے. یہاں تک کیا سمجھ میں آیا؟ بہت ساری باتیں ہیں ابھی تک کی. اس میں پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ ہر مسئلے کا حل یقینی طور پر موجود ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا. ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس لیے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ مسئلے کا حل دیکھیں گے کہ وہ مسئلے کی بنیاد کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اس مسئلے کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ وہ کہاں سے جنم لے رہا ہے. پھر دنیا آئیڈیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پرفیکشن نہیں ہے. سب کچھ ہم سمیت امپرفیکٹ ہے. پرفیکشن صرف اللہ کے یہاں ہے. اگر کوئی آئیڈیل زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں اتنی محنت کرے اور اتنے اچھے کام کرے کہ اس کو بالآخر جنت میں ایک آئیڈیل لائف اس کا منتظر ہوگی. ٹھیک ہے. شکایت کون کرتا ہے؟ جو احساس کمتری میں ہوتا ہے، یا جو کہ وہ دیکھتا ہے زندگی میں جو کہ نہیں ہے، اور وہ نہیں دیکھتا جو کہ ہے. اور کیا بات سمجھ میں آئی؟ خود پر طرز کھانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے، اور اپنے حالات کی ذمہ داری کون لے سکتا ہے جو کہ ایک مضبوط انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کون سا شخص پسند ہے جو کہ مضبوط مومن ہے، اور اللہ کو کمزور سے زیادہ مضبوط مومن پسند ہے. پھر اگلی بات ہم نہیں سمجھی کہ ہر انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا گیا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمیں اپنے اسپاؤس میں کوئی خامی یا کیڑا نظر نہ آئے. ہم یہ کہیں کہ یہ اپنی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تخلیق کیا ہے. اس فطری حقیقت کو جاننا شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا راز ہے. یہ پیغام دونوں کو دے رہی ہوں کہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بجائے مینجمنٹ کا طریقہ اختیار کریں. آپس میں ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھیں اور ٹکرانے کے بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ رشتہ پروان چڑھے. اندازہ ہو رہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹکراتے کیسے ہیں؟ جب وہ ایک دوسرے کو مختلف موقعوں پر غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہی بات کی تکرار کرتے ہیں. ایک ہی بات کی تکرار کرتے ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں. یعنی اتنے چھوٹے اور معمولی ایشوز پر میرے سامنے جب بیٹھ کے میاں بیوی لڑتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آخر یہ دونوں کر کیا رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کاؤنسلنگ سیشن میں جیتنا چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. کاؤنسلر بھی یہ سمجھ لے کہ میں ٹھیک ہوں, میرا اسپاؤس غلط ہے. فطرت کے قانون سے کوئی نہیں جیت سکتا. اگر ہم ایسی کوشش کریں گے تو ہار ہمارا مقدر ہے. فطرت کا قانون کیا ہے؟ فطرت کا قانون کیا ہے؟ کہ جو چیز ہمارے نصیب میں ہے لکھ دی گئی. فطرت کا قانون یہ ہے کہ ہر چیز اچھی ہے, ہر چیز اپنی ساخت میں بہترین ہے. میں نے اس کی خوبیوں پہ نظر رکھنا ہے کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اور یہی فطری قانون ہے. اور جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا اپنی رحمت سے. اور کمی پتہ ہے ہر انسان میں ہوتی ہے, خوبی بھی ہر انسان میں ہوتی ہے اور کمی بھی ہر انسان میں ہوتی ہے. مشق پہ آ جاتے ہیں. جس مسئلے سے دو چار ہے اس کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک کاغذ پہ لکھیں اور دوسرے کاغذ پہ اس کا حل سوچ کے لکھیں. کرنا کیا ہے, آپ نے دو کالمز بنائے. ایک کالم میں آپ نے وہ مسئلہ لکھنا ہے اور اب بیٹھ جائیے اور اب اپنے آپ سے سوال کریں. یہ مسئلہ ہے, وہ بچے آج کل بہت تنگ کر رہے ہیں, میاں جو ہے وہ یہ کام کر کے نہیں دے رہا, اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا؟ یا تو میں ان سے کوئی موقع نکال کے بات کروں, میں ان کے سامنے اس کام کے فائدے رکھوں, نقصان دونوں چیزیں رکھوں, میں موقع محل دیکھ کے ان کے ساتھ گفتگو کروں اس موضوع پر. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ میں کچھ دن کا انتظار کروں, شاید کچھ عرصے کے بعد ان کو خیال آئے تو پھر ہم اس موضوع پر مزید بات کر سکتے ہیں. یہ بھی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ان چیزوں کا پتہ چلا ہے جہاں آپ خود کو خود ترسی میں مبتلا محسوس کرتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا, دوست احباب, پڑوسی, کوئی خاص ٹاپک,
کوئی کتاب, آئندہ شعوری طور پر ان چیزوں سے پرہیز کریں. کیا ہو سکتے ہیں, کہاں خود ترسی محسوس ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ جا کے ہوتی ہے, ہائے اس کا ایسا گھر ہے, اس کی ایسی گاڑی ہے, وہ میری فرینڈ جو ہے وہ عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے, اور دیکھو وہ تو عمرہ کرتی ہوئی دبئی سے ہوتی ہوئی, ٹرکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا چیز ہے جو ہمیں خود ترسی؟ کوئی دوست احباب, کوئی دوست ایسا جس کی کوئی بات ایسی ہے, یعنی کوئی محفل ہو سکتی ہے نا جہاں پہ بیٹھ کے وہ دوست اس طرح کی گفتگو کرتا ہو یا کرتی ہو جو آپ کو خود ترسی میں مبتلا کر سکتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنی بہت اپنی نعمتوں کے بارے میں بہت کھل کے بڑھا چڑھا کے ڈسکس کرتے ہیں. بعض لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے, وہ تکبر میں اپنی چیزوں کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. ہم وہاں گئے, ہم نے یہ اتنے کا جوڑا خریدا, ہم نے فلاں ریسٹورینٹ میں ہم نے کھانا کھایا ہماری فیملی نے. تو اس طرح کی باتوں سے بھی جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار یا خود ترسی کا شکار محسوس کرنے لگتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں. یا تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ نے مجھے بھی کچھ نوازا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوگا, اور جو اس کو نوازا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, اور یہ تقسیم اللہ کی ہے, اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی. یا تو اپنے دل کو یہ سمجھا لیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں سمجھا سکتے تو پھر اپنے آپ کو اس محفل سے تھوڑا سا الگ کر لیں, کیونکہ جب آپ خود کو الگ کر لیں گے تو آپ کے لیے اس اپنے آپ کو چلانا, اس زندگی میں سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا. پڑوسی ہو سکتے ہیں, کوئی خاص ٹاپک ہو سکتا ہے. خاص ٹاپک کیسا ہو سکتا ہے؟ کسی کا ریلیشن شپ اچھا نہ ہو تو جیسے ہی وہ کسی ریلیشن شپ ٹاپک کے اوپر کوئی بات سنے اس کو فوراً خیال ہے, رونا آ جائے. جیسے بعض لوگ اب جیسے آج کل شاید کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کبھی میں کبھی تم کر کے, اس سے 2-3 لوگ کاؤنسلنگ میں کہہ چکے ہیں آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے, آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے؟ کہ نہیں سوری میں ڈرامہ نہیں دیکھتی. پتہ ہے اس ڈرامے میں نا یہ ہو رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جیسے اس میں بتا رہے تھے نا میرے میاں نے بالکل ایسے ہی کیا ہے میرے ساتھ. میں نے کہا اچھا چلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے. میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا لیکن میں آپ کو دعا دے سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے باہر نکالے.